بہرحال اگر آپ کا بہنوئی یعنی قوت مردمی سے محروم ہے اور وہ بیوی کے قابل ہی نہیں ہے تو آپ اس سے خلو لے لیں. وہ طلاق دینا نہیں چاہتا تو اس کا ظلم ہے نا کہ جب تم عورت کے قابل نہیں ہو تو کیوں ظلم کر رہے ہو. فوراً اس کو چاہیے تھا وہ طلاق دے دے. اگر وہ نہیں دینا چاہتے یا اس ڈر سے نہیں دینا چاہتا کہ مجھے اتنے پیسے دینے پڑیں گے تو آپ چھوڑ دیں پیسے. خلو میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر وہ کہے کہ میرے پیسے سارے واپس کرو تو واپس کرنے پڑیں گے آپ کو. تو بہرحال آپ خلو کر سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ یاد رکھو بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی بتاتا تو نہیں ہے نا کہ میں نامرد ہوں میں عورت کے قابل ہوں. یہ شادیاں ہو جاتی ہیں شریف عورتیں برداشت کرتی ہیں لیکن کب تک. اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب تو شادی ہی نہ کرے بتا دے کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں. اچھا بعض کیس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نامرد تو نہیں ہے لیکن اس میں اللہ نے اولاد کے جراثیم ہی نہیں رکھے ہیں, یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایسی عورت کو طلاق دے دے اور اس کو اپنے آگے نسل بڑھانے سے محروم نہ کرے, کیونکہ تم سے تو اولاد ہوگی نہیں, وہ تو رل گئی نا. یعنی اس کے لیے تو کوئی بچہ نہیں, کوئی اولاد نہیں کہ اس کا نام آگے بڑھا سکے. اس لیے ان حالات میں خود مردوں کو احساس کرنا چاہیے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو گناہ کے لیے مجبور کرتا ہے ایسے شوہر کی بات بالکل نہ مانے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں تو باپ کی بات بھی نہیں مانتی نہ شوہر کی مانی. بالکل ایسے ذلیل آدمی سے طلاق لے لیں, نہ دے خلو کر دیں. میں نے ٹیلی فون پر اپنی بیوی کو غصے میں کہا کہ طلاق دیتا ہوں, طلاق ہو گئی. طلاق غصے میں دی جاتی ہے, پیار میں بھی کوئی دیتا ہے.